اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق تو متعین ہے، وہ متعین کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں اللہ نے کہا کہ کتاب مبین میں کلیئر رجسٹر میں ہر چیز ہم نے لکھ دیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق اس دنیا پر نہیں چلتی، لیکن یہ کہ اس کا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ کہاں؟ کتاب مبین کلیئر رجسٹر میں۔ وہ کیا ہے؟ لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ میکرو لیول کی تقدیر ہے۔ مائکرو اور میکرو کو سمجھ لیں۔ میکرو لیول کی تقدیر یعنی اللہ کا کامل علم۔ لوح محفوظ کیا؟ اللہ کا کامل علم ہے۔ اللہ نے پین کو بنایا سب سے پہلے، اور پین نے کہا کہ اللہ نے کہا لکھ دو۔ پین نے کہا کیا لکھوں میرے رب؟ اللہ نے کہا جو کچھ ہونے والا ہے اے ٹو زی، جب سے بگننگ ہے، بگننگ ٹل اینڈ لکھ دو۔ پین نے اللہ کے نالج کے بیسس پہ لکھ دیا۔ لوح محفوظ جو کہ کتاب مبین ہے یا ام الکتاب ہے یا اسے بہت سے اس کے نام ہے، تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کی مائکرو تقدیر جسے ہم کہتے ہیں، جو پہلے آسمان کے لیول پہ فرشتے بیٹھے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھتے سنا، کہا کہ جب میں جا رہا تھا معراج پہ تو مجھے پینز کی آوازیں آ رہی تو لکھ رہے ہیں۔ وہ ہر وقت بزی ہیں، ان کو انسٹرکشن 7ویں آسمان سے آتی ہیں، یہ لکھ دو، اب یہ لکھ دو۔ لیلۃ القدر کی رات جو ہے ان کو بتایا جاتا ہے یہ چیز چینج کرو، یہ ایڈیٹنگ کرو، یہ بندہ یہ دعا کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے۔ ڈیلی بھی وہ بزی ہیں، ڈیلی ڈکری بھی ہوتی ہے، ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں آج ایک چیز ملنی تھی، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے رک جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز آپ کو گناہ کی وجہ سے نہیں ملی۔ یہ ہے گھٹنا کہ اللہ کہتے ہیں نا، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے گھٹاتا ہے۔ اصل میں کہاں گھٹ رہی ہوتی ہے چیز؟ ڈیلی ڈگری میں، ایئرلی ڈگری میں بھی، ایک سال کے اگلے میٹرز میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز ملنی ہو، لیکن آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے، آپ کے کسی چیز کی وجہ سے وہ چیز رک گئی، لیکن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز آپ کو ملنی۔ اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ یہ ڈیلی ڈگری، ایئرلی ڈگری فرشتوں کو بتایا جاتا ہے، پلس مائنس ہوتا رہتا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل اور بڑا کمپلیکس کانسیپٹ ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو اس مثال سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس میں کوئی کنفیوز ہونے والی بات نہیں، لوح محفوظ اللہ کا کامل علم ہے۔ میں ابھی یہ موبائل یوں پکڑ رہا ہوں، اللہ کو پتا ہے، اسی لیے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اسی لیے میں پراؤڈ ہوں اللہ کا ورشپر۔ دیکھیں آج میں آپ کو کہوں کہ ایک ایسی ہستی ہے جس کو آپ کا سب پتا ہے اے ٹو زی، آپ کا جو آپ نے کرنا ہے، ابھی آپ نے یہاں سے چل کے وہاں جانا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے۔ آپ کہیں گے کون ہے؟ آپ تو بیعت کر لیں گے جا کے، آپ کہیں گے میں تو ملاؤ اس سے، کون ہے؟ یہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، خزانوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی، میری فیٹ اللہ کو پتا ہے اور میں اس میں پراؤڈ ہوں۔ اس میں کوئی چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا، یعنی اللہ کو پتا ہے کوئی کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اچھا اللہ کو پتا ہے کہ آپ جہنمی ہیں یا فلانا جہنمی، تو پھر میرا کیا قصور؟ نہیں، ایسے ہم نے نہیں کرنا۔ اللہ کو پتا ہے، یہ اللہ کا علم ہے اور وہ ہمارا رب ہے، اور اسی لیے وہ رب ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی اومنی پوٹنٹ ہے، اسی لیے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، وہ خدا ہے، وہ رب ہے، وہ گاڈ ہے، اللہ ہے، وہ اللہ، اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بی پراؤڈ کہ آپ اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس کو سب پتا ہے۔ اس لیے ہم اس سے رہنمائی طلب کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو پتا ہے میں نے کل کیا کرنا ہے، مجھے نہیں پتا، لہٰذا میرا کل بھی اچھا کر دیں۔ صحابہ ایسی دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ اللہ اگر آپ نے مجھے ریچڈ لکھا ہے، بدقسمت لکھا ہے، تو مجھے خوش قسمتوں میں شامل کر لیں، مجھے بلیسڈ بنا دیں۔ یہ دعا کتنی پسند آئی ہوگی اللہ کو۔ اس میں ایکنالجمنٹ بھی ہے کہ اللہ میں تیرے کامل علم کی ایکنالجمنٹ کر رہا ہوں کہ تجھے سب پتا ہے، لیکن ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں اللہ، اور چینج ہوتی ہے، دعا سے چیزیں چینج ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ دعا بھی کرے گا اور چینج بھی ہوگی، اسی لیے توفیق بھی اس سے مانگنی چاہیے۔ یہ اس لیول کے کانسیپٹس ہیں کہ اگر ہماری نوجوان نسل اس کو سمجھ لیں تو اللہ سے وہ تعلق بنے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سے کبھی جدا ہی نہیں ہوں گے، ہر میٹر میں اللہ کو شامل کریں گے۔ جتنا آپ اللہ کو جانیں گے، آپ کا اللہ سے تعلق خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جائے گا۔ تو ہم توفیق بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ توفیق مجھے کتنی ہوگی، اس لیے مجھے زیادہ توفیق دے دیں، میں دعا کروں، مجھے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دیں۔ ہر چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہر چیز۔ اور دیکھیں کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمپل، جو بھی قرآن میں حدیث میں کانسیپٹس ہیں نا تقدیر کے، رزق کے،
उनको हमने किस रोशनी में देखना है? सुन्नत की रोशनी में, कि उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन किस शख्स ने की? रसूल अल्लाह ने। प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन क्या साबित होती है सुन्नत से? सबसे ज्यादा कुरान किसे समझ आया? अल्लाह के नबी को। सबसे ज्यादा अल्लाह किसे समझ आया? अल्लाह के नबी को। उन्हें कैसे समझ आया? उन्हें भी पता था रिस्क प्री डेस्टिन्ड है, पता थी ये बात, उन्हें बिल्कुल पता थी। लेकिन उनका अमल क्या बताता है? हिजरत जब की, हर तरीका अपनाया कि नहीं अपनाया? रास्ता रिसर्च किया, कौन सा अच्छा है? बिल्कुल रिसर्च की। बैकअप पे हजरत अली को बेड पे सुलाया, बिल्कुल सुलाया, वो तरीका भी इख्तियार किया। रास्ते में जो खाने पीने का बंदोबस्त था वो भी किया, बिल्कुल किया। सारी रिसर्च की, बिल्कुल की। गज़वा खंदक की मिसाल ने, बहुत सी मिसालें हैं, मैं चंद एक दे रहा हूं। असबाब इख्तियार किए, बिल्कुल किए। स्पाइज को, हजरत हुज़ैफा बिन यमान को एज ए इंटेलिजेंट स्पाई, जो कि बिल्कुल जायज है, जंग के मौके पे बनाया, भेजा। सारा जो है वो जाकर उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवाई। उसके बाद एक प्रोपेगेंडा भी जो है वो जायज, जो प्रोपेगेंडा होता है वो भी इख्तियार किया कि मुशरिकीन को और ज्यूज को आपस में जरा उनमें फूट डाली जाए। वो भी आपको वाकया याद होगा, एक सहाबी को भेजा, उसने जाके, उन सहाबी ने जाके कुरैश को कोई बात की, ज्यूज को कोई बात की, जायज है जंग में, और इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, जायज प्रोपेगेंडा, वो भी इख्तियार किया। दुआएं भी की, रो रो के, बहुत दुआएं की, डेली जाग के दुआएं करते थे। एंड में विक्ट्री मुसलमानों को मिली, जबकि अल्लाह ने ये कहा हुआ है, सूरह फत की गालिबन आया है कि कतब अल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, अल्लाह ने लिख दिया है कि अल्लाह और उसका रसूल गालिब होंगे। अल्लाह ने तो बता दिया प्रॉफिट को कि आपने गालिब होना ही होना है, फतह मक्का आप ही की है। लेकिन बगैर एफर्ट के अगर अल्लाह ने किसी को कुछ देना होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सबसे प्यारे वो हैं अल्लाह। लेकिन उनकी 23 साल एफर्ट्स आपके सामने फतह मक्का के लिए, और वो प्रोसेस से गुजारना वही है। अल्लाह कहते हैं ना कि सहाबा को क्यों इस प्रोसेस से गुजारा, ताकि हम इनको पाक कर दें, ताकि हम छांटी कर दें इनमें से कौन जो है वो मुनाफिक है और कौन जो है वो नेक है, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स थे। ये अल्लाह के तरीके हैं। बहरहाल सुन्ना से क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास कि एफर्ट, स्ट्रगल हमारे नबी ने जब की, तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि नहीं हम एफर्ट नहीं करेंगे, हम स्ट्रगल नहीं करेंगे। हाँ, एक्सेप्शन मौजूद हैं, उनको हम मोजज़े और करामत कहते हैं उन एक्सेप्शंस को। जैसे हजरत मरियम के पास जब ज़करिया अलैहिस्सलाम जाते थे, तो समर में विंटर के फ्रूट्स पड़े होते थे, विंटर में समर के फ्रूट्स पड़े होते थे उनके हुजरे में। हजरत ज़करिया हैरान होते थे, कहते थे मरियम ये कहां से आए? हजरत मरियम कहती थी ये मेरे रब ने दी। वो करामत है, गैर अंबिया पे करामत हो सकती है, लेकिन ये कि इस चीज को कोई इस्तेमाल करके अब क्लेम करने लग जाए कि मेरे पास वो तरीका है कि जाए नमाज पे बैठो नीचे से पैसे निकलेंगे, ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलती। वो इनप्रैक्टिकल बातें और सुन्नत, गैर सुन्नत, मतलब सुन्नत से साबित नहीं ये चीजें, आप कैसे क्लेम कर रहे हैं चीजें? वो करामत है, मोजात है। बनी इसराइल को मनोसलवा आता था, बगैर कोई मेहनत किए अल्लाह देता था, रिज़्क़ देता था। फिर वो हदीस पे आप गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मैं जरा एग्जैक्ट आपको कोट कर दूं क्योंकि इसमें एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिजी, इब्ने माजा, अहमद, मुस्नद अहमद की हदीस है, सही हदीस है, इफ यू वर टू पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह एज यू शुड, यू वुड बी गिवन प्रोविजन लाइक द बर्ड्स। अगर तुम अल्लाह पे तवक्कल करो जैसे तवक्कल करने का हक है, तो अल्लाह ऐसे ही रिज़्क़ देगा जैसे चिड़ियों को देता है। They go out hungry in the morning and come back with full bellies in the evening. इसमें कीवर्ड क्या है? They go out. They don't sit. ये नहीं कहा वो बैठी रहती हैं और belly fill हो जाती हैं, क्या कहा? They go out. ये कीवर्ड है, going out. हाथ पैर हिलाना आपका काम है, रिज़्क़ आपको तलाश कर लेगा, वो आपको ढूंढ रहा है, वो क्या पता नहीं कहाँ हाथ पैर हिला के मिलना है, ये अल्लाह ने जो है वो आप पे छोड़ा है, हाथ पैर हिलाओ। इस हदीस से बहुत क्लियर जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है।